عمران خان بالآخر اسلام آباد پہنچنا چاہتے ہیں اور مطالبہ اب ایک ہی ہے کہ نواز شریف گدی چھوڑیں۔ اب سے ذرا دیر پہلے میں نے بات کی مسلم لیگ نون کی رہنما اور رکن قومی اسمبلی ماروی میمن سے، پوچھا کہ مارچ کرنے والوں کو مسلم لیگ نواز کیسے مطمئن کرے گی؟ دیکھیں، ان کے جو مطالبات ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب یا ان کی حکومت گھر جائیں، یہ ٹوٹلی انکانسٹیٹیوشنل ہے اور اس کو ہم رد کرتے ہیں۔ ہم اب پاکستان کے عوام کے ووٹوں کے ذریعے آئے ہیں اور ہم 5 سال انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پورے کریں گے۔ اگر یہ کسی انکانسٹیٹیوشنل میکنزم کے ذریعے شارٹ کٹ لینا چاہتے ہیں اور جو ہے حکومت چھیننا زور کی خاطر، زور سے مطلب تھرو فورس یا جس طرح سے ہے انکانسٹیٹیوشنلی چھیننا چاہتے ہیں اور چوری کرنا چاہتے ہیں، ہم نہیں کرنے دیں گے ان کو۔ آپ کی صوبائی اور وفاقی حکومتوں نے آخرکار تمام رکاوٹیں ختم کر کے دونوں کو اسلام آباد آنے کی اجازت دے دی ہے۔ حکومت کب تک مظاہرین کو اسلام آباد میں دھرنا دینے دے گی؟ کوئی مدت؟ دیکھیں جی، مدت ہماری طرف سے تو نہیں ہے، وہ آ رہے ہیں، انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی آنے کی، دے ہیو اے رائٹ ٹو پیسفل پروٹیسٹ۔ جب تک وہ پیسفل رہیں گے ان کی تو وہ آئی سپوز وہ بیٹھے رہیں۔ وہ تو ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا بیٹھنا چاہیں گے، ان میں کتنی طاقت ہے، وقت ہے بیٹھنے کی۔ اور مجھے تو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کس خوشی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پورے قوم کو کیوں اس جو ہے کرائسس میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ یہ ساری جو ریلیز ہیں ان کی، اس کو ہم جو ہے فل سیکیورٹی دے سکیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ صرف حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، کیونکہ بہت مشکل ہے۔ پاکستان اس وقت ایک جنگ میں مبتلا ہے اور یہ احساس عمران خان صاحب کو نہیں ہے کہ وہ اپنے پروٹیسٹرز کو کس مصیبت میں ڈال رہے ہیں۔ کیا کسی بھی سطح پر عمران خان سے کوئی رابطے ہیں؟ اس صورتحال کے حل کے لیے کوئی پس پردہ بات چیت ہو رہی ہے یا نہیں؟ بالکل، بات چیت ہمارے لیڈران کی، پی ٹی آئی کے لیڈران کے ساتھ بالکل چل رہی ہے، کیونکہ ان کو کنونس کرنے کی کوشش میں ہے، لیکن اوبیسلی وہ عمران خان صاحب کا ایک سٹانس ہے کہ وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے، اور جب تک وہ پہنچتے نہیں ہیں ادھر، وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے ڈنڈے کے زور پہ یا تھرو والیومز وہ اپنی بات منوا سکیں گے۔ کانسٹیٹیوشن میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ تھرو والیومز آپ جو ہیں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو اوور تھرو کر سکیں۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ ایک ڈیموکریسی ہے اور وہ اس کو ڈیریل کرنا چاہ رہے ہیں۔ ماروی میمن صاحبہ، آج گجرانوالہ کے نزدیک مارچ کے شرکاء اور آپ کے کارکنوں میں معمولی تصادم سے صورتحال کی دھماکہ خیزی کا اندازہ ہو رہا ہے۔ اسلام آباد کے اندر ایسے واقعے کو آپ لوگ کیسے روکیں گے؟ کیونکہ حکومت کے طور پر تحفظ اور امن و امان کی ذمہ داری تو آپ ہی لوگوں کی ہے نا؟ گجرانوالہ میں جو آج ہوا ہے اس کی پوری ذمہ داری آتی ہے عمران خان صاحب اور قادری صاحب کی منتھ لانگ ہیٹ فلڈ وائلنٹ قسم کی سپیچز پہ۔ ظاہری بات ہے جب آپ اتنی جو ہے غلط ان پارلیمنٹری لینگویج یوز کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائدین کے اوپر، تو کارکن جو ہیں ان کو روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جبکہ اس کے اوپر نوٹس بھی لیا ہے سی ایم صاحب نے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ پرووکیشن دوسری سائڈ سے آئی ہے، سی ایم صاحب نے نوٹس لیا، اس پہ انویسٹیگیشن کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو اس میں ملزم ہیں یا جو بھی رسپانسبل ہیں ان کو جو ہے بالکل اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں استعفے کے مطالبات تک کو غیر آئینی قرار دے ڈالا۔ آپ کے خیال میں عدالتوں کو سیاسی معاملات میں فیصلہ صادر کرنا چاہیے یا نہیں؟ بالکل غیر آئینی انہوں نے قرار دیا ہے۔ یہ ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کی ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز کا مسئلہ ہے، ڈیموکریٹک فیوچر کا مسئلہ ہے۔